اللهم بحق دم المظلوم بلغ ثواب هذه الفاتحة والإخلاص إلى أرواح جميع شيعان أمير المؤمنين إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير فضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بر محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد صلى وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں شریک ہوتے ہیں آل محمد کی عظیم بارگاہ سے خدا انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگار عالم کی بارگاہ میں التماس ہے کہ خداوند کریم حجت خدا کے ظہور میں جلدی فرمائے اور ہمیں زیارت اور نصرت صاحب امر کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا وارث خود آ کر اپنے دین کو سنبھالے، وارث دین اپنے دین کا وارث بنے اور فتنہ و فساد سے بھری ہوئی اس کائنات میں تعصب اور فرقہ واریت سے رجس آلود اس کائنات کو جناب یوسف زہرا کے ہاتھوں سے خدا پاک فرمائے۔ میں اپنے معاملات میں بھی آپ مومنین و مومنات سے دل کی گہرائی کے ساتھ منبر رسول پر اسی ایک دعا کے لیے متقاضی ہوں کہ خدایا میرے معاملات میں میرے ساتھ وہ سلوک کرنا کہ جس سے میرے مذہب کی عزت میں اضافہ ہو، جس سے میرے مذہب پر آنچ نہ آئے۔ مجھے وہ نتیجہ چاہیے، مجھے وہ فیصلہ چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا اور ابھی بھی بڑے ادب اور احترام سے عرض کرتا ہوں کہ ان معاملات میں میرے ساتھ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب عزت مآب الحاج حیدر علی مرزا صاحب، وہ آج بھی 2.5 گھنٹے کی جیرہ میں میرے ساتھ تھے، ضعیفی کے باوجود، کبیر سنی کے باوجود، روزے کی حالت میں وہ میرا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور میرا بڑا تعاون، جتنا بھی میرے ساتھ تعاون ہے انہی کی طرف سے ہے۔ آپ تمام مومنین سے میں ذاتی طور پر یہ التماس کرتا ہوں کہ جو ذکر حسین کی نسبت سے مجھ گناہگار سے محبت کرتے ہیں، وہ سارے حضرات ایسے عظیم لیڈر اور ایسے عظیم قوم کے رہنما کے لیے دعا فرمائیں کہ خدا انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیشہ آباد فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد پروردگار عالم مذہب اہل بیت کے ہر فرد کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں امیر المومنین کے شیعوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا۔ ایک مل کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور سادات الزام کی آمد پر صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ عزت مآب سلالہ خاندان مصطفی دودمان مرتضوی مخدوم بابا سید نزاکت حسین شاہ صاحب اور دربار حضرت سخی چوڑھک پال کے عظیم مجاور قبلہ بابا سید قاسم شاہ صاحب
سجادہ نشین رونق افروز مجلس ہوئے اور بحق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس عزا میں برکت کے لیے آپ حضرات کی شرکت کے ساتھ ان سادات کی شرکت چار چاند لگا دے گی۔ جناب قبلہ تقی شاہ صاحب بزرگ سادات کی نشانی۔ میں تمام سادات عظام کو خوش آمدید کہنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ مذہب اہل بیت وہ عظیم ترین مذہب ہے کہ جو کسی ذلیل کی کوشش کے باوجود بھی ذلت کے لیے نہیں بنا، کیونکہ عزت یا اللہ کے لیے ہے یا رسول کے لیے ہے یا مومنین کے لیے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ چند روزہ اقتدار کے زور پر کچھ لوگ اپنی دھوس دھاندلی جماتے ہوں، لیکن کائنات میں یہ ازل سے لکھا ہوا فیصلہ ہے کہ حق کا ہمیشہ بول بالا رہے گا اور باطل کا ہمیشہ منہ کالا رہے گا۔ اور یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور باطل کی ہمیشہ کوشش ہے کہ وہ دنیا میں اپنے ظاہری اقتدار کے بل بوتے پر لوگوں کی نظروں میں اپنے غلط رویوں کو سامنے کر کے غلط عقائد کو کامیاب کر دے۔ لیکن کیا دنیا اس عظیم طاقت کو نہیں سمجھی کہ لوگ گولیوں سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ کیا دنیا نہیں گھبرائی کہ دنیا بموں سے نہیں ڈرتے ہم اور علی علی کرتے ہیں؟ زندانوں سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ سولی سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ بلکہ سولی وہ کائنات کا واحد ممبر ہے جہاں علی کے فضائل پڑھنے والے کھول کے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ آل محمد آپ کو سلام۔ سولی قبلہ وہ کائنات کا واحد ممبر جہاں علی کا شیعہ علی کے فضائل کھول کے پڑھتا ہے۔ میسا میں تمار کو ملعون نے گرفتار کیا ہوا تھا، بوڑھا میسا میں اس نے سمجھا میں اس کے ارادے کو توڑ دوں گا۔ اس بے غیرت نے آواز دے کے کہا میسم میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ مسکرا کے میسم نے فرمایا سچ ہے۔ بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بول۔ اس نے کہا میسم میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ مسکرا کے میسم فرماتے سچ ہے۔ اس نے کہا پھر پاؤں کاٹوں گا۔ میسم نے فرمایا سچ ہے۔ تھوڑے بندے سمجھے، کئیوں کو سمجھ نہیں ہے، بزرگ سمجھے، بچوں کو سمجھا کے پھر آگے جانا تو۔ اس نے کہا میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ میسم نے فرمایا سچ ہے۔ اس نے کہا تیرے پاؤں کاٹوں گا۔ میسم نے فرمایا سچ ہے۔ اس نے کہا تیری آنکھیں نکالوں گا۔ میسم نے فرمایا سچ ہے۔ میسم کے فکرے سن کر بادشاہ کے چہرے پر زردی چھائی، گھبرا ہو کے تخت کے باوجود پریشان ہو کے بالائے ممبر بیٹھا ہوا پوچھتا ہے تم علی والے موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں؟ ذکر میں تیرے ہاتھ کاٹنے کا کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ سچ ہے۔ تو میرے سامنے گڑ گڑایا نہیں، تو نے میرے سامنے التجا نہیں کی، تو نے میرے سامنے رحم کی اپیل نہیں کی، تو نے کیسے کہا سچ ہے؟ تو کیوں کہتا ہے سچ ہے؟ اس فکرے پر جو بولے وہ اپنی خوش نصیبی کو داد دے۔ تو کیوں کہتا ہے کہ سچ ہے؟ انگڑائی لے کے میسم کہتا ہے ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا۔ بسم اللہ۔ تقدیر کے مالک علی نے، ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے، لوح کو محفوظ کرنے والے علی نے، قلم جس کے ہاتھوں کی وجہ سے قلم ہے اس علی نے، ارادہ پروردگار کی تکمیل علی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا۔ علی کا دشمن غصے میں آگے کہتے پھر میں تجھے پھانسی دوں گا۔ میسا فرماتا جھوٹ، پریشان نہیں ہو،
اور پھر میں تجھے پھانسی دوں گا۔ میثم نے فرمایا بکواس کر رہا ہے۔ علی نے فرمایا تھا پہلے تو میری زبان کاٹے گا، پھر تو مجھے پھانسی دے گا۔ اوشیا کس نے کہا تھا میں تیری زبان کاٹوں گا؟ میثم مجمع عام میں آواز بلند کہتا ہے علی نے۔ اوشیا کہ اگر علی نے کہا تھا تو پھر میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ میثم آواز دے کے کہتے بکواس نہ کر، تقدیر کا مالک ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ تقدیر جس کی ملکیت ہے اس بادشاہ کا نام علی ہے۔ علی فرما کے گئے کہ تو میری زبان کاٹے گا، تو کہتا میں زبان نہیں کاٹوں گا، تیری کیا مجال کہ تو تقدیر کے فیصلے کرے؟ جو علی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا، جو علی نے فرمایا وہ حق ہے، جو علی نے فرمایا وہ سچ ہے، جو علی نے فرمایا وہ اٹل ہے، جو علی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ اس کمینے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کٹے علی علی کرتا رہا، پاؤں کٹے علی علی کرتا رہا۔ انہوں نے چڑھا دیا کھجور پر، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، کہتا آؤ دنیا والوں دیکھو، ابھی ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے مولا علی نے کہا ہے کہ میں اس کی زبان کاٹوں گا۔ سارا مجمع گواہ رہے میں نے اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، زبان نہیں کاٹی۔ غور فرمائیں، اس نے کہا علی نے کہا ہے کہ زبان کاٹوں گا، میں اس کی زبان نہیں کاٹتا۔ صحیح سلامت کھڑا ہے، زبان سمیت کھڑا ہے، اگر علی اتنا سچا ہوتا تو میں اس کی زبان کاٹتا نا۔ یا میثم تمار نے کھجور کے ممبر پہ انگڑائی لی، جب میثم تمار نے کھجور کے ممبر پہ انگڑائی لی، موت کے ممبر پر موت کی سولی پر انگڑائی لے کے علی کا غلام کہتے ہیں اچھا اگر یہ میری زبان ابھی نہیں کاٹ رہا، جتنی دیر زبان باقی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ایوہ الناس میرے قریب آؤ، میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ مجھے علی نے بتایا تھا آدم کی توبہ علی نے قبول کروائی تھی، نوح کی کشتی کو علی نے پار لگوایا تھا، یوسف کو کنویں سے علی نے بچایا تھا، موسیٰ کو جلوے علی نے دکھائے تھے، سلیمان کا تخت علی کی وجہ سے ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ علی نے بتایا تھا اگر میں آگ کو گلزار نہ کرتا تو ابراہیم کے لیے وہ ٹھنڈی نار۔ علی کے فضائل کا چشمہ لامتناہی چشمہ میثم کی زبان سے پھوٹنے لگا۔ وہ فضائل پڑھتا کہ یہ کہتے پڑھ فضائل، جتنے مرضی پڑھ، زبان نہیں کاٹوں گا۔ ایک پہر گزر گیا علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے، اس کے بعد خطیب نے موضوع بدلا، فرمایا لوگوں آج میں تمہیں ایک اور راز بتاتا ہوں، علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی اصلی ولدیتیں بتائی ہوئی، جسے سمجھ آئے زبان سے بولو، علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی ولدیتیں بتائی ہوئی ہیں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ تھا۔ یا حجاج کمینہ کرسی چھوڑ کے کہتا ہے زبان کاٹو کہیں میری ولدیت نہ بتا۔ کہیں میری باری نہ آ جائے، کہیں میری ولدیت نہ بتا دے۔ ظالم نے زبان کاٹی، میثم مسکرا کے مجمع کو دیکھتا، اب پتا چلا کہ علی سچا ہے، اب پتا چلا کہ علی سچا ہے، اب پتا چلا کہ علی اعلیٰ ہے۔ اس حال میں بھی ایک شعر پڑھنے لگا، لیکن بات چلیے اس میں ایک اشارہ ہے جسے معرفت والوں کو سمجھ آئی۔ یہ ذہن میں رہے کہ زبان کٹی ہوئی ہے، زبان کٹی ہوئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میثم، میں نے عرض کیا تھا قبلہ اشارہ، اس حال میں بھی زور
لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میسا، جسے ناز حیدریوں نے بے حیدری، اس حال میں بھی زور سے ہی کہتے تھے میسم، لکھا ہے مورخ نے۔ تم نے زبانیں کاٹی، علی علی نہ رک سکا، شیعوں کے سروں کے مینار بنے، علی علی نہ رک سکا۔ یہ گھر سچا، جو اس کی وکالت کرے وہ دنیا میں مٹ سکتا ہے، کائنات سے نہیں مٹ سکتا۔ اس لیے میثم تمار مولا نے کھجور کی گٹھلی اس کے سامنے بوئی تھی، فرمایا جب یہ پودا بنے گا، درخت بنے گا، اس پہ تجھے میری محبت کے جرم میں پھانسی چڑھایا جائے گا۔ مولوی ہوتا تو گٹھلی نکال جاتا، یا کم از کم اس کو کاٹ جاتا۔ علی کی عزت کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ روز آ کے اسے پانی دے کے کہتا تھا کب جوان ہوگا، میں نے علی کے عشق کا جھولا جھولنا ہے۔ سلامت رہو آباد، کب جوان ہوگا؟ کب جوان ہوگا؟ میں نے عشق علی کا جھولا جھولنا۔ سلمان ہو، ابو ذر ہو، سلمان اور ابو ذر ایک ایک کلاس کا فرق ہے۔ ابو ذر 9ویں درجے کا، سلمان 10ویں درجے کا۔ ابو ذر کے دل میں سوچ پیدا ہوئی آخر سلمان میں اور مجھ میں فرق کیوں؟ ابو ذر دوڑا، سلمان سے ملنے جنگل میں آیا، دیکھا بوڑھا سلمان زمین پر بیٹھا اور انگلی کا اشارہ کرتا ہے، اور اشارہ کر کے کہتے ہیں دن ہو جا۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ۔ سلمان پتھر کی ایک پڑی پر بیٹھا، اشارہ کر کے فرماتے دن ہو جا، اس ایریے میں دن ہو جاتا۔ پھر انگلی کا اشارہ کر کے کہتے رات ہو جا، رات ہو جاتی۔ ابو ذر کانپنے لگ گئے، قریب آگے کہتے سلمان یہ کیا کر رہے؟ مسکرا کے کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں دن سے رات کو، رات سے دن کو نکالتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ رہا ہوں کیسے کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ آپ پریشان ہو کہ نہیں؟ علی کے فضائل میں خوش ہونا سیکھو۔ جس سے علی کے فضائل میں خوش ہونا نہیں آتا وہ قیامت والے دن خوش نہیں ہو سکتا۔ حیدری انگلی کے اشاروں پہ دن اور رات کو لاتا ہوں، پرے کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں جو فرماتا ہے تجربہ کر کے دیکھتا ہوں کیسے کرتے۔ لوگوں نے کھانے کی دعوت کی، سلمان تشریف لے گئے، ساروں نے کھانا کھایا، کچھ بندے جلدی میں تھے وہ چلے گئے، جانے والے بندے دوڑ کے واپس آ گئے۔ سلمان نے پوچھا گئے نہیں؟ کیا لگے رستے میں شیر کھڑا، راستے میں شیر کھڑا۔ بوڑھا سلمان اٹھا، یہ ذہن میں رہے، بوڑھا اٹھا، سلمان باہر نکلا، اس نے شیر کو کان سے پکڑا اور شیر کو سلمان نے کان سے پکڑا، گھسیٹ کے باہر لے گیا، دور لے گیا، جنگل میں چھوڑا ہے۔ واپس آیا تو ایک بندے نے فکرہ مارا، تجھے بھی ہاشمیوں نے جادو سکھا دیا؟ سلمان پلٹ کے کہتے بکواس نہ کر، یہ جادو نہیں۔ اس کا جادو نہیں تو پھر کیا ہے؟ شیر کا کام ہے بندے کو چیر پھاڑ کے کھا جانا، شیر کا کام ہے جھپٹا مارنا، شیر کا کام ہے پنجہ مارنا، شیر کا کام ہے اپنے دانتوں میں جکڑ لینا۔
شیر بھوکا بھی تھا، ہم پہ غرا رہا تھا، تو قریب گیا ہے، تو نے کان سے پکڑا، تو اسے گھسیٹتا ہوا گیا، تجھے شیر نے کچھ کہا ہی نہیں، مسکرا کے سلمان کہتے بکواس نہ کر، تو نے غلط سمجھا ہے، میں تجھے اصلی مطلب سمجھاؤں، میں شیر سے کیوں نہیں ڈرا؟ میرے بادشاہ علی نے مجھے فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرے پھر ہر چیز اسی سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا جو اللہ سے ڈرتا پھر ہر چیز اسی سے ڈرتی۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، ان لوگوں نے جو محبت اہل بیت کی بے مثال قربانیاں دی، آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس گھر، اس خاندان، اس عظیم شجرے کے ساتھ وفا کا نام اسلام ہے۔ آل محمد کے گھر کے ساتھ وفا کا نام اسلام ہے۔ وہ کیسی کیسی ہستیاں تھیں، اور پھر مخالفت کرنے والوں نے بھی حد کر دی۔ بین الاقوامی اصول ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے خلاف 3 میں سے کوئی ایک طاقت لگ جائے تو اس کی شہرت ختم ہو جاتی۔ نمبر 1 حکومت۔ حکومت اگر کسی انسان کے خلاف لگ جائے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، پروپیگنڈا ہو جاتا ہے حکومت کی طرف سے۔ دوسری دولت، اگر کسی کے خلاف پیسہ خرچ کیا جائے، خزانوں کے منہ کھول دیے جائے، اس کا بھی نام نہیں رہتا۔ پاور آف دی اسٹیٹ، پاور آف دی ویلتھ، اور تیسری لکھی ہے پاور آف دی کمیونیکیشن۔ جھوٹا پروپیگنڈا ہو جائے اس کے خلاف، اس کا نام بھی نہیں رہتا۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات کو دعوت ہے، ذرا میرے مولا علی کی زندگی پڑھ کے دیکھو۔ 1400 سال سے یہ تینوں طاقتیں علی کے خلاف ہیں۔ حکومت علی کے خلاف، تخت علی کے خلاف، تاج علی کے خلاف، لشکر علی کے خلاف، مفتی علی کے خلاف، فتوے علی کے خلاف، بنی امیہ علی کے خلاف، بنی عباس علی کے خلاف، بکنے والے ضمیر علی کے خلاف، بکنے والی زبانیں علی کے خلاف، جہنمی خطیب خطبوں کے اندر علی کی مخالفت کرتے رہے، جھوٹے راوی روایتیں گھڑ گھڑ کے علی کے دشمنوں کو خوش کر کر کے روایتیں پیدا کرتے رہے۔ ہر زمانے کے اندر علی کی دشمنی کی دنیا نے حد کر دی۔ ایسا ایسا زمانہ تاریخ میں آیا جب علی نام رکھنا جرم قرار دیا۔ کوئی اپنا نام علی رکھے تو اسے سزا دو، کوئی علی سے محبت کرے تو اسے سزا دو، کوئی علی سے عشق کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، کوئی علی والا کہلوائے تو اسے سزا دو۔ لیکن آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں خزانے ختم ہو گئے، حکومتیں تباہ ہو گئیں، لشکر مارے گئے، مفتی جہنم میں چلے گئے، تخت ٹوٹ گئے، ممبر ٹوٹ گئے۔ وہ خطیب جو ممبروں پہ بیٹھ کر علی کو گالیاں دیتے تھے وہ اپنے ممبروں سمیت جہنم میں چلے گئے، اور علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی۔ اس کے مقام کو کوئی فرق نہ ہو، اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اور عشق کرنے والے ہر دور میں بڑھتے ہی رہے، کیونکہ علی سچ ہے، علی جھوٹ نہیں۔ علی کسی جھوٹی روایت کے راوی کی وجہ سے اونچا نہیں، علی مہر نبوت میں قدم رکھ کے اونچا۔ کوئی اس سے اونچا ہے تو کائنات دکھائے، کیونکہ کائنات سے اونچا ہے عرش، عرش سے اونچی ہے مصطفیٰ کی جوتی، مصطفیٰ کی جوتی سے اونچا ہے نبی کا پاؤں، نبی کے پاؤں سے اونچا ہے نبی کا بدن،
اور نبی کے بدن میں سب سے اونچی جگہ ہے مہر نبوت، اور مہر نبوت پر جو کھڑا ہو جائے اسے حیدر کرار ہے۔ جو ہستی مہر نبوت پر کھڑی ہو جائے اس بادشاہ کا نام ہے حیدر کرار، جس کے پاؤں کبھی دوش جبرائیل پر، کبھی جبریل کے پر پر، کبھی کونین میں تو کبھی کوسین میں، کبھی زمین پر تو کبھی عرش پر، اور کبھی محمد مصطفیٰ۔ خود فرمائیں علی میرے قریب ہو، کوئی جل کے مرتا ہے تو میری طرف سے کال کے مرتا آج مر جائے۔ مولوی بڑا طریقہ نکال کے یہاں پر ایک فکرہ کاس دیتے کہ نبی کا ہاتھ نہیں جاتا تھا بتوں تک، اس لیے علی کو فرمایا میرے کندھے پہ چڑھ کے بت توڑ۔ حالانکہ نبی وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ انصاف چاہتا ہوں، جیسے نبی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہو، وہ 10-20 فٹ سے بت نہیں گرا سکتا تھا۔ اس نے علی کے دشمنوں کے کلیجے جلانے تھے۔ مہر نبوت والے کندھوں کو محمد مصطفیٰ نے جھکایا۔ سپیکر پہ آواز جاری ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، کائنات کے ہر بندے کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں، اپنا کوئی ایک پیر دکھا جو قرآن پہ پاؤں بھی رکھے اور مسلمان بھی رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ساری بات ختم ہو گئی۔ اپنا کوئی ایک پیر لے کر آئے جو دیدہ دانستہ قرآن پر پاؤں رکھے اور پھر مسلمان بھی رہے۔ ساری دنیا خود مرید کہیں گے کہ کافر ہو گیا۔ مقابلہ اس گھر سے کرتا ہے کہ حسن حسین یہاں تشریف فرمائے، مدینے کا بازار ہے، نبیوں کا سلطان ہے، ایک انگوٹھی میں 2 نگینے جڑے ہوئے ہیں، ایک برج سے 2 چاند نکلے ہوئے۔ یہ محمد مصطفیٰ حسن حسین کو کندھے پہ بٹھا کے مدینے کے بازار سے گزرا۔ یہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ، حسن حسین سے کہیں ذرا ہٹ کے بیٹھے، نیچے قرآن لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دور ہٹ، قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آل محمد آپ کے ہیں، امام حسین آپ کو آباد حسین۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، بی بی زہرا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا عمل ہے علی کے فضائل سن کے خوش ہونا، چھوٹا سا عمل ہے علی کے فضائل سن کر واہ واہ کرنا، مختصر سا عمل ہے علی کے فضائل سن کے ہاتھ اوپر اٹھا لینا۔ لیکن مجھے اس منبر کی قسم امام فرماتے ہمارے فضائل میں تمہارا خوش ہونا اللہ کے نزدیک تسبیح کی حیثیت رکھتا ہے۔ محمد آپ کو سلام۔ دنیا والے دنیا کی باتوں پہ واہ کر دیتے ہیں، کیا خوش قسمت ہے وہ انسان جو علی کے فضائل پہ واہ واہ کرے۔ اور میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میں منبر پہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے، جو دنیا میں علی کے فضائل پہ خوش ہو کے واہ واہ کرتا ہے، قرآن کی قسم محشر میں جدھر جاؤ گے فرشتے دیکھ کے کہیں گے واہ واہ کتنا عقلمند انسان۔ ابو طالب کے بیٹے علی سے محبت لے کر آیا اور نجات اس کی ضامن ہے، نجات اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ علی والوں میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے، دنیا میں جتنے بندے روزے رکھ رہے ہیں ان کو لالچ ہے جنت کی۔ ایک مولوی لکھ کے دے دے میں جنت کے لیے روزے نہیں رکھ رہا، میں مذہب تبدیل کر دوں۔ ہر مولوی کی خواہش ہے کسی طرح سے جنت مل جائے، روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے، تراویح پڑھتے ہیں جنت مل جائے، نمازیں پڑھتے ہیں جنت مل جائے۔ ایک مومن نہیں جو جنت کے لالچ میں روزے رکھ رہا ہو، جسے یقین نہیں آیا فکرہ کہتا ہوں، جنہیں ایک آنسو کے بدلے جنت خریدی جا چکی ہو جن سے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟
ذیشان عالم صاحب تھوڑی جی توجہ چاہوں بھائی جن کو پتہ ہو کہ ایک عاشق کے بدلے میں نے جنت خرید لی، خریدی ہوئی چیز کے سودے کرنے کا مطلب جو چیز خریدی جا چکی ہو، جس کی قیمت ادا کی جا چکی ہو، اس کے لیے بندہ کیوں کوشش کرے؟ امام حسین نے ملکیت میں سے ایک عاشق کے بدلے ہمیں جنت دے دی، ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی اطاعت کی خاطر، روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں۔ خوش قسمت ہے کہ ہمارے پیروں کے روزے ہیں، باقیوں کے پیروں کی تو قبریں ہی نہیں ملتی۔ مسئلہ پر نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی قبریں نہیں تھی، فرمایا قبروں پہ جانا بدعت۔ توجہ ہے جی، قبروں میں کچھ نہیں، اللہ فرماتے میں قیامت والے دن انہی میں سے اٹھاؤں گا، اللہ فرماتے ان میں سے اٹھاؤں گا۔ مولوی کہتے قبروں میں کچھ نہیں، اصل میں قبروں میں سب کچھ ہے، اس کے پاس قبریں نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے پاس قبریں موجود نہیں۔ آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کئی بندے زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتے ہیں، کئی قبر میں بھی زندہ ہے، کئی مر کے بھی زندہ ہے۔ حبس ٹوٹا، باغ جنت کی ہوا آنے لگی، مقبروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی۔ اس لیے سامعین گرامی کا پوری کائنات کے ہر انسان کو دعوت فکر دیتے، ایک ہی گھرانہ ہے کائنات جو مہر نبوت کی زینت بنتا، ایک ہی گھر مہر نبوت کی زینت۔ دو چار شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور بڑی توجہ سے تمام سامعین کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، کردار میں اور بھی کچھ لوگ علی ہیں، حسن علی ہے، حسین علی ہے، سجاد علی ہے، رضا علی ہے، ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ ان 14 کی انجمن میں علی ہے، محمد ہے، لیکن دوسری فاطمہ کوئی نہیں۔ جس کا ایمان ہو میرے ساتھ بولے، ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ مقدر میں لکھا ہوا بھی ہو، زہرا راضی نہ ہو تو نہیں ملتا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ جس کو روزے کی معراج کرانا ہے، جس کو شعر کا مطلب سمجھ آ گیا، اس کے روزے کی معراج ہو جائے گی۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ کس کی جرت کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ سبحان اللہ، سلام یا زہرا، با زہرا تیری عظمت، با زہرا تیری عظمت، با زہرا تیری عظمت۔ کس میں جرت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بیٹوں کے علاوہ، تیرے شوہر کے سوا۔ تھک گئی دنیا نبی کو رشتہ دار بناتے بناتے، اور جبرائیل پوچھ رہا تھا مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ فما ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بانی داغی شادی قبلہ ایک عجیب نشہ ہے فکر قبلہ تاکی شادی ہم فاطمہ تو
اس میں فاطمہ ہے، وَأَبُوهَا، فاطمہ کا باپ ہے، وَبَالُهَا، فاطمہ کا شوہر ہے، وَبَنُوهَا، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ہم فضائل پڑھنے لگے، ہم پیغمبر کے فضائل پڑھنے لگے، زندگیاں ختم ہو جائیں، نبی کے فضائل پورے نہ ہوں۔ اور اللہ فضائل پڑھتا ہے رسول خدا کے، فاطمہ کا باپ، علی کا فضائل پڑھتا ہے، فاطمہ کا شوہر، حسن حسین کے فضائل اللہ پڑھتا ہے، فاطمہ کے بچے۔ تعارف اس کے ذریعے کرایا جاتا ہے جو زیادہ مشہور ہو، اسی کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے جس کی شہرت زیادہ ہو، اسی کا تعارف کرایا جاتا ہے جو مشہور زیادہ ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میرا بھائی عمر میں مجھ سے بڑا ہے، لیکن اگر وہ یہاں آ جائے تو اس کا تعارف کیا ہوگا؟ ناصر عباس کا بھائی، عمر میں بڑا ہے لیکن تعارف میرے ذریعے، خاندان میں مجھ سے زیادہ مشہور ہو، تعارف میرے ذریعے، گھر میں مجھ سے بھی پہلے آیا لیکن تعارف میرے ذریعے، کیونکہ ذکر حسین کے وسیلے سے آپ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس لیے تعارف ہوگا ناصر عباس کا بھائی۔ اللہ فرما رہا فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بچے۔ پتہ چلا عرش پر یہ خاندان زہرا کی وجہ سے پہچانا جاتا۔ آل محمد، آسمان والوں کے لیے اس خاندان کا ذریعہ تعارف جناب زہرا ہے۔ پھر ایک مرتبہ فکرہ سن لیں، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے۔ دنیا نبی کو رشتہ دار بناتی رہی، اور اللہ زہرا کی رشتہ داریاں بتا کے بتا رہا ہے کہ خدا کے نزدیک رسول کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری کام آتی۔ اب یہ نہ بتائیں کہ فلاں صاحب نبی کے کیا لگتے تھے، یہ بتائیں کہ زہرا کے میں کوئی کچھ لگتا تھا کہ نہیں، کیونکہ وہاں رشتہ داری کام آتی ہے جناب بطول کی۔ کس پہ ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا بچوں نے پیغمبر کی مہر نبوت پر قدم رکھے۔ شوہر کو پیغمبر نے خود بلایا، علی ادھر آؤ، رسالت نے کندھے جھکائے، امامت سوار ہوئی، لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ کو اٹھایا، جہاں محمد رسول اللہ ختم ہو رہا تھا وہاں سے علی ولی اللہ شروع ہو رہا تھا۔ کیا کہنے اس امام کے جس کے کھڑے ہونے کے لیے ممبر رسالت، ممبر بنا رسالت کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے پوچھا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا چاہوں تو آسمان سے تارے توڑ۔ مولا علی کا خطبہ افتخاریہ، اس میں میرے مولا نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ لفظ استعمال کیا ہے میں، انا۔ اللہ کو میں پسند نہیں سوائے علی کے۔ علی کی زبان سے اللہ کو میں اچھی لگتی، کیونکہ اس میں کبھی کبھی وہ خود ہم بن کر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر علی والی میں نہ ہوتی تو وہ ہم کس طرح سے بنتا۔ اس لیے اس میں میرے مولا نے فرمایا فلاں کام میں نے کیا، فلاں کام میں نے کیا، فلاں کام میں نے کیا۔ ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا،
ایک شاعر نے ترجمہ کیا، اس کے شعر پڑھتا ہوں. روزے کی حالت میں دنیا داری کا شعر نہیں پڑھنا چاہیے. آل محمد کے فضائل کے جتنے شعر پڑھو اتنی معراج ہے روزے کے. مجھے اس بندے کے ایمان اور عقل پہ شک ہے جو کہتا جی روزے کی حالت میں آل محمد کے فضائل کا شعر بھی نہیں پڑھنا چاہیے. یہ کسی بکری کا عقیدہ ہوگا، کسی بہادر کا نہیں، کیونکہ بکریوں کی سمجھ میں شعر نہیں آتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور شعر مولا نے لفظ استعمال فرمایا میں. سننا علی کیا فرماتے ہیں. شاعر نے ترجمہ کیا ہے میں. شاعر کہتے ہیں علی کی آواز ہے شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں. جسے میں پر یقین آتا جائے وہ بولتا جائے. علی فرماتے شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے بڑھ کر میری زوجہ اس کا ہمسر میں. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، سخی حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے بڑھ کر میری زوجہ اس کا ہمسر میں. جنہیں نماز میں علی اچھا نہیں لگتا، علی فرماتے مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ، پہلے سورہ حمد. جن کی نماز علی کا نام آنے سے ٹوٹ جاتی ہے ان سے مخاطب ہوں. علی فرماتے مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ، پہلے سورہ حمد. سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے بڑھ کر میری زوجہ اس کا ہمسر میں. مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ، پہلے سورہ حمد. سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. علی فرماتے دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. جلنے والے ہر جگہ موجود ہوتے، اس بس میں بھی ایک جلنے والا بدبخت تھا. اس نے کھڑے ہو کر علی سے کہا یا علی اگر آپ تارے توڑ سکتے تھے تو آپ نے چھوئے کیوں نہیں؟ اگر تم ان کو توڑ سکتے تھے تو علی تو نے تارے توڑے کیوں نہیں؟ علی فرماتے دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. اس نے کہا چھوئے کیوں نہیں؟ علی فرماتے چھو سکتا تھا عرش کے تارے، لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو روز بلا لیتا ہوں اپنے در پر میں. مولا آپ کو سلام دے. ان کی دراز عمری کے لیے، ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے نعرہ حیدری. امام زمان آپ کو حاضر، جناب سید آپ کو سلام. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. بندے نے کہا چھوئے کیوں نہیں؟ علی فرماتے ہیں چھو سکتا تھا عرش کے تارے، لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو روز بلا لیتا. اپنے در پر میں، جس کے دروازے پہ تارے آ کر جھکتے ہیں. اس علی کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ظالم. پوری دنیا کے اندر اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی ملعون اور ظالم بھی ظلم کرنے سے پہلے عمر دیکھ لیتے ہیں.
کوئی بندہ کہے نا مارا نہیں ہو، کہتے بچہ ہے میں اسے کیا ماروں؟ خدا لعنت کرے تم پر، اے امام حسین کے قاتل ہو، تم نے ظلم کرتے وقت علی اصغر کی عمر کو بھی نہیں دیکھا کہ اصغر مجھے قبلہ مخدوم صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ میں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا ذکر کروں آپ کے سامنے۔ اللہ ذکر کے صدقے میں سید زادے کو جناب زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جتنی جھولیاں ترستی ہیں حسین کی ماں سب کو عطا کر۔ علی اصغر کو کبھی چھوٹا سمجھ کر یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹا ہے، میری دعا مشکل ہے میں اسے کیوں مانگوں۔ عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں بے شک چھوٹا ہے لیکن ہے علی، 6 مہینے کا صحیح لیکن علی، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا۔ کیا مصرع ہے، فرماتے گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آ۔ حسین کی صداقت کی پہلی اور کربلا کی جنگ کی آخری گواہی دنیا علی اکبر کے لیے کہہ سکتی ہے۔ علی اکبر جوان تھا، وہ لڑا ہوگا، اس نے مارے ہوں گے، بدلے کے طور پر انہوں نے مار دیا۔ عباس کے لیے کہہ سکتی ہے، لیکن جس غریب کا ذکر میں کرنے لگا، مسلمان کی زبان سے نہیں، عیسائی عورت کی زبان سے سنا تھا۔ شام کے بازار میں ایک عورت نے پوچھا تھا شمرن کا قصور کیا تھا؟ جب اس کتے کا نام آئے ضرور لعنت بھیجی کر۔ اس بے غیرت شمر سے پوچھتی ہے ان کا قصور کیا تھا؟ حرامی کہتے بیعت نہیں کرتے تھے۔ تم تو پھر شیعہ ہو، مسلمان ہو، شیعہ سنی بیٹھے ہوئے ہو۔ عیسائی عورت تڑپ گئی تھی، تمہاری ہائے کیوں نہیں نکلے گی؟ تڑپ کے اصغر کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا۔ کیا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا؟ یہ تو شاید ماں کو ماں نہیں کہہ سکتی۔ کل قبلہ سید مشتاق حسین شاہ صاحب مجلس عزا سے آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پرسوں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں۔ سامعین گرامی قد بڑی توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص میں مخاطب ہوں اپنی ان ماں بہنوں سے جو اولاد کے لیے ترستی، ان سے جن کی کوئی حاجت یا مشکل ہو۔ عزاداران امام کبھی علی اصغر سے مانگ کے دیکھیں، بول نہیں سکتا لیکن ہے باب الحوائج۔ مجھے حضرت امام زمان کے مرثیے کا ایک شعر یاد آ رہا، جتنے عزادار بالخصوص سادات عظام بیٹھے، میں ہاتھ جوڑ کر یہ پڑھتا ہوں، کبھی تمہیں تنہائی میں بھی یاد آیا تو رلائے گا۔ امام زمان علیہ السلام اپنے نوحے میں پڑھتے ہیں، اور شعر کا مفہوم یہ کہ مولا جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑانے لگتی تو ان کے پاس قسم و قسم کے کھلونے رکھتی۔ تصدیق کرنا جسے پتہ ہو اس بات کو، بالخصوص جن کے سفید سر ہیں، تصدیق کرنا۔ جب مائیں کسی بچے کا قبلہ دودھ چھڑانے لگتی تو اس کے پاس اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ جناب سیدہ کے صدقے، جناب علی اصغر کے صدقے، جب اللہ فرماتے جب مائیں بچوں کا دودھ، یہ سمجھ میں آ گیا نا، ایسی ہائے نکلے گی کہ قبولیت کے لیے کافی ہے۔ جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑانے لگتی ہیں تو بچوں کے پاس قسم و قسم کے کھلونے رکھتی ہیں، بچے کے پاس قسم و قسم کے فروٹ رکھتی ہیں، بچے کے پاس قسم و قسم کے کھانے رکھتی ہیں۔ بچہ پریشان ہونے لگے، کوئی اس کے سامنے فروٹ رکھ دیتا ہے، کوئی اس کے سامنے کھلونا رکھ دیتا ہے۔ ہائے میں کائنات قربان کروں، امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس صغیر پر
جس کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا. میرا سلام ہو صغیر پر. ہائے کر کے رو علی اصغر کے لیے. تیرے روزے کی معراج ہے اگر تو پیاس کے عالم میں علی اصغر کے لیے ہائے کر. میرا سلام ہو اس صغیر پر کہ جس کا دودھ تیر کے ذریعے چھڑایا. اجرکم جعلکم اللہ من الباقی. میں کروڑ دفعہ کھڑی. میرا سلام ہو. کبھی زندگی میں کسی ماں کو بچے کا دودھ چھڑاتے دیکھنا تو یہ منظر یاد کر. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بچے بڑی ضد کرتے ہیں جس وقت دودھ چھوڑو. کسی وقت ماں انہیں کیلے کھلاتی ہے, کسی وقت ماں انہیں دودھ پلاتی ہے, کسی وقت ماں انہیں کھلونے دیتی ہے. آباد سلام اس شہید پر کہ جس کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا. اور جب اس کی بہن سکینہ نے دیکھا تو رو کے آباد علی اصغر سارا پانی اکیلے پی گئے. کیا ہوتا یہ حرمل کا دیا ہوا پانی ہم دونوں بہن بھائی آدھا آدھا پی لیتے, میں شمر کی چھڑکوں سے بچ جاتی. اجرکم اللہ. پانی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کی وراثت برابر. شریعت میں حکم ہے مشرک بھی اگر پیاسا ہو اسے پانی پلاؤ. یہ اسلام کہنے آیا تھا. اور ان بغیرتوں نے کیا کیا؟ ساقی کوثر کے بیٹوں کا پانی بند کر. امام حسین کی غربت کی بڑی کہانیاں, لیکن اصغر ایک عجیب کہانی. اختر چنیوٹی کہتے ہیں یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین. یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین. قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. کس طرح سے پالے گی؟ زندان کے اندر. اور اکثر روایات میں خود بخود گر جاتا تھا. نہیں جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیتا تھا. 1000 تقریریں ہونا جی, 1000 تقریریں مجھے سے طالب علم کی. جوش ملی آبادی کے شعر پر قربان. وہ کہتے ہیں اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا, وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کو. علی اصغر نہیں تھا, وہ رسول کا دل تھا. شبیر کی آواز آتی تھی حل من ناصر ینصرنا. شہید محسن نقوی کے خدا درجات بلند کرے. سید زادے کا ایک فکر ہے جو تنہائی میں بھی رلا دیتا ہے. وہ فرماتے شبیر نے کہا حل من ناصر ینصرنا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. کوہنیوں کے بل میدان میں چلتا بھی آتا تھا جیسے کہہ رہا ہو اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ, میں اصغر جو مانگ. میرے بھائی کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ, میں جو موجود ہوں تیری خدمت. بعض روایات میں ہے جیسے اصغر جھولے سے گرا نا, ایک زور سے رونے کا شور سادات کے خیمے سے نکلا. علماء لکھتے ہیں کہ شبیر خیمے کی طرف متوجہ ہو. زینب بہن کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ اب آدھے تیرے اصغر کو جھولے میں آرام نہیں. اچھا رباب اصغر کو میرے حوالے کر, اصغر کو میرے حوالے کر, ہو سکتا ہے میں اسے پانی پلا سکوں. رو کے آواز ہے جناب سکینہ کی بابا میرے بھائی کو کہاں لے کر جا. آواز ہے کربلا کے میدان. آج سے یہ وہی سوئے بابا آپ فرما جہاں اصغر. رو کے آواز ہے بابا اصغر اماں کے پاس ہوتے. شبیر رو کے فرماتے ہیں آج سے ترتیب بدل گئی.
तू मेरे सीने पे सोती थी, तू अम्मा के पास सोना, असगर अम्मा के पास होता। आज के बाद मेरे पास सोए। अज़ादारान इमाम मज़लूम शब्बीर ने हाथों में उठाया, मुजाहिद है, तैयारी कर रहा। हर माँ की ख्वाहिश होती है बच्चे को भेजो तो तैयार करके भेजो। उस घर में माँ ने मुजाहिद को तैयार किया जिसमें पीने के लिए भी पानी न था। अगला फिक्र है तलागंग वालों, तुम और मैं पूरी रात बैठकर रोते रहे, हक अदा नहीं हो सकता। माँ तैयार कर रही थी, या कासद सुगरा का पहुंच गया, असगर का कुर्ता उसके पास सुगरा का भेजा हुआ। सुगरा के कुर्ते को अली असगर को पहनाया, असगर बहन का कुर्ता पहनकर तैयार हुआ। कायनात में पहली जंग लड़ने के लिए छोटा सा हुसैन का मुजाहिद शब्बीर के हाथों पर सवार होकर चला। अली असगर के फजाइल का फिक्र पढ़ता हूँ। अली असगर कायनात का वो अजीम तरीन खुशकिस्मत मुजाहिद है कि जैसी सवारी अली असगर को नसीब हुई है, ऐसी सवारी ना किसी नबी को किबला नसीब हुई है, ना किसी इमाम को नसीब हुई है। नबी कस्बा पे बैठे, अली दुलदुल पे बैठे, शब्बीर जुलजनाह पे बैठा, अली अकबर उकाब पे बैठा, अब्बास असल पर बैठा, असगर हुसैन के हाथों पर सवार हो। कायनात का वो मुजाहिद अली असगर हुसैन के हाथों पर सवार होकर मैदान में आए। मशहूर रिवायत है, सामने वालों ने समझा कुरान। शब्बीर ने करीब पहुंचकर चेहरे से कपड़ा हटाया। कुरान नाते की आखिरी सूरत के नूर की रोशनी निकली। गरीब के लब हिले। पहला फिक्रा फरमाया, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे। इन फिक्रों को बयान करने से पहले एक हदीस पढ़ना चाहता हूं। हदीस इमाम हुसैन की। अली अकबर के सीने से बर्छी इमाम हुसैन ने निकाली है, कासिम के सेरे इमाम हुसैन ने इकट्ठे किए, और मोहम्मद की लाश इमाम हुसैन ने उठाई है, गाजी की लाश के टुकड़े इमाम हुसैन ने उठाए, लेकिन इनमें से किसी मुसीबत में आपको याद नहीं किया। अजीब मुसीबत है जनाब अली असगर की। अज़ादार शाह जी हुसैन फरमाते, शियो काश तो मुझे उस वक्त देख ले जब मैं अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। हाय कर जिसे फिक्रा समझ में आयो, काश तो मुझे उस वक्त देखते रोजे की हालत में मट्टी पे बैठ के हुसैन की मजलिस सुनने वाले अज़ादारों। कभी तुमने सोचा है हुसैन तुम्हें क्या दिखाना चाहता था? गरीब ने क्यों फरमाया, काश तो मुझे उस वक्त देखते। तुम देखते तो तुम्हें क्या नजर आता? देख हमारा तुम्हारा मातम कबूल कर, जो देख तो नहीं सके हो लेकिन सुनोगे सही क्या दिखाना चाहता था? ये दिखाना चाहता था लाखों का लश्कर कह कह मार के हंस रहा था, अकेला बतूल का बेटा रो रहा था, रोते हुए कहता था तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारी दुश्मनी मातम कर रहा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। वो देखो जानवर पानी पी रहे हैं, ये दरिया इसकी दादी का हक महर है, तुम्हारे दरियाओं में कोई कमी नहीं आएगी। हो सके तो मेरे असगर को 2 घूंट पानी पिला दो, मैं अल्लाह की सारी कायनात हुसैन की गुर्बत पे कुर्बान करूं। बेगैरत उमर अपने साथ कहता प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का करता है, रो के आवाज है, तुझे कैसे यकीन आएगा? बेगैरत कहते अगर असगर खुद पानी मांगे तो हम मान जाएंगे कि प्यासा। शब्बीर ने सगीर को देखा, असगर की आवाज आई, मुझे मैदान में लिटा, मैं तेरी सदाकत की गवाही दूं। गरीब ने असगर को लिटाया, फिर उठाया, फिर लिटाया, फिर उठाया। बुजुर्ग जाकर फरमाते थे, रो के शब्बीर की आवाज आई, माफ करी असगर, तेरा जिस्म नर्म है, जमीन बड़ी गर्म है, करबला की जमीन बड़ी गर्म है, तेरे नाज़नीन जिस्म के काबिल नहीं। इधर असगर को लिटाया, या फिजा दौड़ कर आई, कमर पे हाथ रख के कहती हुसैन हुसैन। असगर की माँ दरवाजे पर आ गई है, रो के कहती असगर से कहना जरा ऊंची आवाज में पानी मांगे। माओ को वो लफ्ज बड़े प्यारे लगते जो छोटे बच्चों की जबान से बचपन में फिक्रा निकले। असगर की माँ देखना चाहती है मेरा असगर बोलता कैसे। आवाज सुनना चाहती हूँ, मेरा असगर बोलता कैसे।
लब हिले, जबान होठों में फेरी, लश्कर में बगावत, शब्बीर का अस्कर जंग जीत गया। दौड़ के शब्बीर ने हाथों में उठाए, मरहबा अली असगर। अल्लाह लानत करे उमर इब्न साद पर, बेगैरत करे हुरमला। मासूम का कलाम कहता कर, एक शहादत नहीं अली असगर की, कई शहादतें, ये पहली शहादत है। कत्ल कर। उस बेगैरत ने एक तीर उठाया, सारे जानते हो एक तीर उठाया, नाम का तीर। अफसोस कि उसका और कोई नाम है नहीं, उसका नाम तीर है, बस तीर। लेकिन काम वो नहीं है, तीर का काम है सुराख करना। तुम्हारे छठे इमाम का फरमान है, इस तीर ने अस्कर की गर्दन में सुराख नहीं किया। कौन होगा जो हो भी शिया और हाय न करे? इमाम कहते हैं मिनल ओज़न इलल ओज़न, हाय करना जो शिया हो, हाय करके सुनो। ऐसे पुरसा देना बीबी रे बाप को, तेरी दुआएं कबूल करके चली जा। मिनल ओज़न इलल ओज़न, एक कान से दूसरे कान तक अली असगर उस तीर के साथ ज़िबा हो गया। सिर्फ एक फिक्र, मिनल ओज़न इलल ओज़न, एक कान से दूसरे कान तक बच्चा ज़िबा हो गया। अगला फिक्रा पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, सादात उज़्ज़ाम की मौजूदगी में रोजे की हालत में मिंबर पे कहना चाहता हूँ, असगर वो शहीद है जिसकी करबला में कब्र कोई नहीं। ये दो बच्चे मेरे सामने बैठे, अल्लाह इनकी जिंदगी करे। ये नजफ अशरफ में थे, इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की थी वहां पे, अल्लाह इनके वालिद को सलामत रखे। आगा अली हुसैन किबला के मुरीद हैं और मेरे भाई हैं, इमाम हुसैन की जिंदगी करे। ये वहां पे रहे, इनसे कसम उठवा के पूछना, सारों की कब्रें हैं, नहीं कब्र असगर की। सारी जिंदगी असगर को घर नहीं मिला, मरने के बाद कब्र नहीं मिली। बुजुर्गों ने समझ लिया है, बच्चों को समझ नहीं आई। घर जाना मैंने दो फिक्रे कहे, जिंदगी में घर नहीं मिला, मरने के बाद कब्र नहीं मिली। रजब में दुनिया में आया था, रजब में हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। घर जाके गिनना 6 महीने करीब का सफर है, 6 महीने असगर की उम्र है। मैंने कहा मरने के बाद कब्र नहीं मिली, फिक्रा सुन लो। आयतुल्लाह कश्मीरी हमारा आलिम दीन है, हुसैन के हरम में नमाज पढ़ाता था। ज़ब्बारों ने पूछा, कश्मीरी हमने पूरी करबला की ज़ियारत की है, अकबर की कब्र नजर आई है, ओन मोहम्मद की कब्र नजर आई है, हुर का मज़ार नजर आया है, हबीब इब्न मज़ाहिर का रोज़ा नजर आया है, हमें असगर की कब्र नजर नहीं आई। बड़ी लंबी रिवायत है, झोलियां फैला लेना सारे मोमिनीन मोमिनात, झोलियां फैला लेना, दुआएं दिल में रखना। अल्लाह मेरे भाई इमरान मुर्तज़ा को सलामत रखे, उनके वालिद की मग़फ़िरत करे, उनके नाने के दर्जात बुलंद करे। जितने सादात उज़्ज़ाम मोमिनीन कराम, बिलख़ुसूस क़िबला निज़ाकत शाह साहब, कासिम शाह साहब, अज़ादार शाह साहब, तकी शाह साहब, जितने सादात उज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमाए, जितने अज़ादार मोमिन मोमिनात, बीबी ज़हरा तुम सारों की दुआएं भी जानती है, हाजतें भी जानती है, मन्नतें भी जानती है। मेरी दुआ का भी मेरी बीबी को पता है। मैं इस नीयत से ये फिक्रा पढ़ता हूँ, तस्दीक करना जिन्हें यकीन हो, जिन्हें पता हो, जिनका तजुर्बा हो। पोते दादियों को बड़े प्यारे होते हैं। मैं ज़हरा के पोते का फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। जनाब आयतुल्लाह कश्मीरी कहते हैं मैं बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अली असगर की कब्र कहाँ है। मैं बड़ा परेशान होकर पढ़ता पढ़ता सो गया। आलम ख्वाब में हुसैन इब्न अली तशरीफ लाए। रात के वक्त ज़हरा का लाल आया, मैंने कदमों पे हाथ रख के कहा इतना जख्मी जो था फिर क्यों आया है? आबाद है तू बता, तुझसे ज़व्वारों ने किसकी कब्र पूछी है? आबाद है मौला तेरे अली असगर की। आबाद है फिर बताया तूने? मौला ना मुझे पता था ना मैंने बताया है, तू मुझे बता, मैं मोमिनों को बताऊंगा। जिसका पत्थर का दिल नहीं उसका जिम्मेदार नहीं, जिसके दिल में गोश्त है जरूर करेगा। शब्बीर रो के कहते कश्मीरी ज़व्वारों को बताना, शाम गरीबा में हर लाश का वारिस आया, 2 लाशों का कोई रिश्तेदार न था, एक रबाब का अली असगर, एक फातिमा का हुसैन, न बतूल के बेटे का कोई रिश्तेदार आया,
نہ رباب کے بیٹے کا کوئی رشتہ دار آیا، ادھر سے گھوڑے دوڑے، گھوڑے دوڑے۔ شبیر نے اصغر کو اپنے سینے پہ لٹایا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے۔ اصغر اپنے باپ کے سینے میں دفن ہو گئے۔ قیامت تک حسین کی زیارت پڑھو، ساتھ علی اصغر کو صلی